نبی سے بڑی محبتیں کیا کرتا تھا، ان کا یہ انداز تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا صدمہ اتنا تھا کہ اتنا مشکلات تھی، اگر وہ صدمات، وہ مشکلات پہاڑوں پر بھی ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو کس انداز سے سنبھالا تھا؟ تو جو منافقین تھے، جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے اس وقت مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے غم میں تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت صحابہ کرام کو بھی سنبھالا، اور جو اسلام کے منکر تھے، جو منافقین تھے، ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تسلی بخش جواب بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ منافق اسلام کو گرانے کے بارے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز سے صحابہ کرام کو سنبھالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک آخری لشکر، جس کو لشکر اسامہ کہا جاتا ہے، ملک روم کے بادشاہ کے لیے اس لشکر کو روانہ کیا تھا، جن کی تعداد تقریباً 700 صحابہ پر مشتمل تھی۔ اور یہ تھوڑے سے سفر پر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ان کو پہنچی کہ بظاہر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو یہ لشکر پھر واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ جو اس وقت ہوا نہیں تھا، تو شرکت کی، تدفین پہ شرکت کی، خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی۔ تو اس وقت پھر جو یہودی تھے، عیسائی تھے، کافر تھے، منافق تھے، جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا ہوا تھا، ان کی یلغار اتنی بڑھ گئی تھی کہ بے شمار لوگ جو تھے وہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کلمہ کا انکار کرنے لگ گئے تھے، اور اسلام پر بڑا مشکل وقت وہ پڑا تھا۔ تو پھر اس وقت لشکر اسامہ کی بات چل پڑی کہ اس لشکر کو جو ہمارے نبی نے اپنے آخری لمحات میں روانہ کیا تھا، اس کو روک لیا جائے یا اس کو پھر جانے دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، خلافت سنبھالی ہوئی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اس لشکر کو روک لیا جائے، کیونکہ اب اسلام پر بڑا وقت آیا ہوا ہے، ہمارے چاروں اطراف میں دشمن جو ہے وہ سر اٹھا چکے ہیں۔ اگر یہ لشکر رک جائے گا، جن دشمنوں نے یلغار کی ہوئی ہے، جو لڑنے کے لیے تیار ہیں، جو اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ رک جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا کہ جس لشکر کو میرے نبی نے اپنی زندگی میں روانہ کیا تھا، ابوبکر کون ہوتا ہے اپنے نبی کے لشکر کو روانہ کیے ہوئے لشکر کو روک سکے؟ فرمایا کہ کسی بھی صورت پر نہیں روکوں گا۔ اگر یہ تو انسان ہے، یہ تو کافر ہیں، اگر جنگل کے درندے بھی آ جائیں اور میرے جسم کو نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیں، پھر بھی ابوبکر صدیق اس لشکر کو نہیں روکے گا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا، میرے نبی نے روانہ کیا تھا۔ اور یہ ساری باتیں، ساری روایتیں کنز العمال کتاب ہے، وہاں پر یہ موجود ہے۔ تو 700 کی تعداد میں وہ صحابہ کرام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے کا حکم دیا۔ اور جب وہ لشکر جس راستے سے گزرتا تھا، جس علاقے سے گزرتا تھا، تو وہ لوگ دہل جاتے تھے، ڈر جاتے تھے کہ اگر مسلمانوں پر اس وقت اتنا وقت آیا ہوا ہے، ان کا نبی بظاہر پردہ فرما گیا ہے،
پھر بھی ان کا لشکر ملک روم کے لیے لڑنے جا رہا ہے، تو یہ تو اتنا لشکر جا رہا ہے، پتہ نہیں مدینے میں کتنا لشکر موجود ہوگا۔ جو کلمہ چھوڑنے کا سوچ رہے تھے وہ ڈر گئے، انہوں نے پھر کلمہ نہیں چھوڑا، اور اللہ رب العزت نے پھر یہ انعام عطا فرمایا۔ جو لشکر اسامہ تھا، جن کی تعداد 700 کی تعداد میں تھی، ملک روم میں جا کر لڑا تو اللہ نے انہیں فتح یابی عطا فرما دی تھی، پھر اسلام کا غلبہ اور بھی زیادہ ہوا۔ اور جب واپس آئے فتوحات کے ذریعے سے، تو جو لوگ اسلام کو مٹانے کا سوچ رہے تھے، اسلام کو ختم کرنے کا سوچ رہے تھے، جب انہوں نے لشکر اسامہ کا سنا، جنہوں نے روم کے لوگوں سے جنگ کر کے اللہ نے انہیں فتح یابی عطا فرمائی ہے، تو پھر ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اسلام مٹنے والا نہیں، بلکہ قیامت تک یہ اسلام قائم و دائم رہنے والا ہے۔ اور یہ ایک انداز تھا، اور دوسرا تھا منکرین زکوٰۃ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا، تو کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا فقال بعضهم نصلی ولا نزکی، ہم اسلام والے ہیں، نماز تو پڑھیں گے، ولا نزکی، لیکن زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دیا، جرم قرار دیا کہ اسلام میں یہ زکوٰۃ کا حکم کہاں سے آ گیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس میں مفہوم روایت ہے کہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو میرے نبی کے دور میں ایک رسی، اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتے تھے، اگر آج وہ اس رسی نہیں دیتے، زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، تو ابو بکر ان کے ساتھ اعلان جہاد فرماتا ہے، اعلان جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا